نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، سب سے پہلے میں تمام عالم انسانیت، عالم اسلام اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کو عید فطر کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شب عید فطر اور روز عید فطر یہ دونوں بہت اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب عید فطر کے کیا خصوصیات ہیں، کیا اعمال ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب عید فطر میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کریں، صلاۃ نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، اور اس کے علاوہ ذکر الہی میں مشغول رہیں. نمبر 1. نمبر 2، دعائے استحلال، چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھنا. جب چاند دیکھیں عید کا شب میں، کوشش کریں دیکھنے کی. اگر نہ دیکھیں تو کوئی بات نہیں، یا پھر کبھی بھی چاند پر نظر پڑے آپ کی تو اس وقت چاند کی دعا پڑھی جائے. چاند کی دعا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ چونکہ بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اپنے یہاں کے عالم دین سے آپ چاند کے دعا آپ پڑھ لیں، ورنہ جو ہے وہ یہ طولانی ہو جائے گا. نمبر 3، زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں. بہت مستحب ہے، اس کی تاکید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت آج کی شب جو کربلا معلی میں مخصوصی یعنی جو مخصوص تاریخیں ہیں اس میں لوگ جاتے ہیں. اس میں سے ایک شب عید فطر اور روز عید فطر بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہاں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. نمبر 4، غسل کریں شب عید غدیر کا. اگر پتہ چل جائے کہ عید غدیر کل ہے، جیسے شب عید الفطر کل ہے، تو شب عید الفطر کی مناسبت سے آپ غسل کریں اور غسل کی نیت کریں کہ شب عید الفطر کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اور یہ جو غسل ہے غروب آفتاب سے پہلے، یعنی بہتر ہے کہ اس غسل کے ساتھ آپ نماز مغرب ادا کریں. یہ شب عید الفطر کا ہو گیا. اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عید الفطر میں 2 سینٹنس ہیں، 2 لفظ ہیں، ایک عید اور ایک فطر. عید الفطر، تو دونوں کے کیا میننگ ہیں عربک میں؟ عید ایکچولی عربک کا یہ جو ورڈ ہے یہ عادہ یعودو یعنی پلٹنے سے ہے. یہاں پر عید کیوں کہا گیا؟ عید اس لیے کہا گیا کہ انسان پلٹتا ہے گناہوں کی طرف سے اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف. انسان پلٹتا ہے ہوائے نفس کی طرف سے اللہ کے حکم کی طرف. انسان پلٹتا ہے اپنے جو بھی خواہشات نفسانی ہیں اس کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف پلٹتا ہے. یا یوں کہہ دوں خلاصتاً کہ شیطان کی طرف سے جو خدا نخواستہ بہکائے میں تھا، اب اس کو چھوڑ کر پورے ماہ مبارک رمضان میں تزکیہ نفس کرنے کے بعد اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں انسان تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ جاتا ہے، اور پھر پلٹے ہی رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے اس کو لفظ عید کہا جاتا ہے. فطر کے معنی ہیں شگافتہ ہونے کے، فطر کے معنی ہیں ابتدا، اسٹارٹنگ کے. کس چیز کی اسٹارٹنگ؟ نیکیوں کی اسٹارٹنگ. کس چیز کی اسٹارٹنگ؟ اللہ کی بارگاہ میں آنے کی اسٹارٹنگ. کس چیز کی ابتدا؟ اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ابتدا. گناہوں کو چھوڑنے کی ابتدا،
نیکیوں کو اپنانے کی ابتدا، انسانیت کی خدمت کرنے کی ابتدا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کرنے کی ابتدا، اس کو ادا کرنے کی ابتدا، یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو فلسفہ ایکچولی عید کا فلسفی کیا ہے؟ عید کی فلسفی دیکھیے یہ ہے کہ ہم اس عید میں بھوکے رہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں بھوکے رہتا ہے انسان روزوں میں، اور چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو زمیندار ہو، تو وہ اللہ نے کہا کہ صوم رکھو، کیوں؟ تاکہ بھوک کے ذریعے غریبوں کی بھوک کا احساس ہو، اور جب ماہ مبارک ختم ہو تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد بھی ادا کریں، لوگوں کی پرواہ کریں، خاص طور سے اس دور میں جو کرونا کا دور ہے، اس میں ہم انسانیت کی خدمت کریں، بغیر کسی دھرم اور بغیر کسی مذہب کے پرواہ کیے ہوئے کہ یہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں انسانیت کی اس وقت خدمت کرنی ہے کرونا کے اس دور میں۔ تو اب اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کو کہتے ہیں عید۔ حضرت علی علیہ السلام کا بہت خوبصورت بہترین قول ہے کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید، ہر وہ دن کہ جس دن بندہ گناہ نہ کرے وہ روز اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت تعبیر میرے مولا نے کہی ہے کہ جس دن گناہ نہ ہو وہ دن عید کا ہے۔ یہی اگر انسان اپنی زندگی میں ایک معیار بنا رہے میرے مولا کے قول کو، تو واقعاً اس کی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیاب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک بہترین قول پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو یوم العید ہے یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، عید الفطر، اس کا ایک اور نام ہے، اور وہ نام ہے یوم الجوائز، جو پانچویں امام علیہ السلام نے دیا ہے۔ یوم الجوائز یعنی انعام کا دن، یعنی گفٹ کا دن۔ جب بچہ ایگزام پاس کر لیتا ہے، جب کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ پرائز دیا جاتا ہے۔ تو یہ پرائز کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے، یعنی عید الفطر کو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ہے مومنین کے لیے انعام کا دن ہے۔ تو روایت ہی ملتی ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پھیل کر یہ کہتے ہیں کون ہے اللہ کا وہ بندہ جو آج کے دن اللہ کے انعام کا مستحق ہے۔ تو جو مومنین روزے دار ہیں وہ اللہ ان کو انعام دینا چاہ رہا ہے آج عید کے دن، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور پھر امام نے آخر میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، جوائز اللہ لیس کجوائز الملوک، اللہ کا انعام عام بادشاہوں کے انعام جیسا نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو انعام اور اکرام دیتا ہے تو وہ بہت ہی بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ تو بس ہم کو اس قابل اللہ بنائے کہ ہم اس کے انعام کے قابل بن سکیں اور یوم الجوائز میں ہمارا نام لکھا جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو عید کا لفظ ہے کیا یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید میں عید کا لفظ آیا ہے، مگر صرف ایک مرتبہ۔ وہ موقع ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے حواری یعنی جیسے ہم لوگ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ کا صحابی، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ان کو قرآن نے حواری کہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے، دسترخوان نازل ہو جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے آسمان سے کھانا منگواؤں۔ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ نہیں، اس میں ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور اس لیے آپ اگر منگوا دیں تو۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا اللہم ربنا، یا اللہ اے میرے رب، انزل علینا، نازل کر ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے جس دن آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا، لأولینا، جو ہمارے پہلے لوگ گزرے ان کے لیے، وآخرنا، اور جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے ان تک کے لیے وہ عید کا دن ہوگا، تو یا اللہ نازل کر دے۔ تو جب اللہ سے انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نازل کر دیتا ہوں، وآیۃ منک، اور تیری ایک نشانی ہوگی ہے جو دسترخوان نازل کرے گا، ورزقنا، اور ہمیں تو رزق عطا کر رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو رزق دینے والوں میں سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ عید کا لفظ اس موقع پہ استعمال ہوا، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا۔ اب یہ ایک پوری کہانی ہے، میں اس کو تفصیل سے عرض نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم کو عید منانی چاہیے۔ تو عید سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی نفس کی اصلاح کی ان 30 دنوں میں، ماہ مبارک رمضان میں؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑ دی؟ کیا ہم نے تہمت چھوڑ دی؟ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو کیا ہم نے اس سے ناراضگی چھوڑ دی کسی مومن سے؟ کیونکہ دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا دعائے کمیل کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم لوگ ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے اللہ کے لیے، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے رب، میرے خدا، میرے اللہ۔ تو یا اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے بندوں سے، اور بندوں سے زیادہ گناہ کون کرتا ہے؟ لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے طاقتور ہونے کی دلیل، انسان کے محبوب خدا ہونے کی دلیل، انسان کے اللہ کا پسندیدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی سے اگر ناراض ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا تو اب اس کو معلوم نہیں کہ وہ ناراض اس سے کیوں ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا، تو اس کو بتائیے کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، ہم آپ سے ناراض ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کو بتانے میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور بالکل کٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ سب اچھی بات نہیں ہے، ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ تزکیہ نفس کا مہینہ جو گزرنے کے بعد ایک انسان کے لیے چاہیے کہ وہ ایک مومن سے بھی ایک رابطہ اگر کوئی اس سے کر رہا ہے تو اس کو سلام کا جواب دے دے، اس کو کم سے کم بتا دے، ٹھیک ہے بتا دے ہم آپ سے اس لیے ناراض ہیں، تاکہ اس کو بھی معلوم ہو جائے، وہ اپنی غلطی سدھار سکے۔ کیونکہ چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا صحیح دوست وہ ہے کہ جو تم کو تمہاری غلطی کی طرف متوجہ کر دے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فطرے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ فطرے کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سے ہی، ویسے تو نکال دیں فطرہ۔ اور فطرہ کتنا ہوتا ہے یہ آپ اپنے یہاں کے امام جمعہ و جماعت جو ہیں، جو علماء ہیں، ان سے آپ دریافت کیجئے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے کہ فطرہ امریکہ میں الگ ہے، افریقہ میں الگ ہے، ہندوستان میں الگ ہے، تو ہر جگہ الگ الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ لوگ اپنے یہاں کے علماء سے فطرے کے بارے میں سوال کر لیں کہ فطرہ کتنا نکلے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ یہ فطرہ کیا چیز ہے؟ فطرہ جو ہے صدقہ واجب ہے، یعنی واجب ہے فطرہ نکالنا، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ صدقہ ہے، آپ کی جان کا، آپ کے مال کا، آپ کی عزت کا، آپ کی آبرو کا یہ صدقہ ہے اور واجب ہے روزہ رکھنے کے بعد۔ یعنی گویا یہ فطرہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، وہ غریب کے جو اپنے دن کا آذوقہ یعنی رزق نہیں کما پاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ فطرہ دینا ضروری ہے۔ فطرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فطرہ سادات، ایک فطرہ غیر سادات۔ فطرہ سادات جو ہے وہ سادات کو دے سکتے ہیں، سادات غیر سادات کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ فطرہ چونکہ واجب صدقہ کہلاتا ہے تو اس لیے غیر سادات کا فطرہ سادات استعمال نہیں کر سکتے۔ عید الفطر کی بات ہو گئی۔ اب عید الفطر کے دن جو نکلتا ہے، صبح جو ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس دن فجر کے صلاۃ کے بعد، عید الفطر میں جانے سے پہلے فجر کی صلاۃ کے بعد یا فجر کے وقت غسل کریں۔ یہ غسل بھی مستحب ہے، اور اس غسل کی بھی یہی نیت ہوگی
کہ غسل کرتا ہوں میں یوم العید الفطر کا، روز عید فطر کا، قربتاً الی اللہ. یہ نیت کریں، غسل کریں. اور غسل کی تو ترکیب آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہی ہے کہ کیسے غسل کرنا چاہیے. نمبر 1 اعمال عید الفطر، یعنی عید الفطر کا جو دن ہے پہلا غسل ہے. غسل کے بعد پھر عید الفطر میں جانے سے پہلے، فطرے کا تو ذکر ہو چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ صلاۃ عید الفطر پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ صلاۃ العید الفطر کی سب سے مختصر ترکیب کیا ہے، کہ کورونا کے اس دور میں آپ صلاۃ عید الفطر کیسے ادا کریں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پھر صلاۃ عید الفطر سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ایک خرمے سے، کھجور سے یا کسی بھی چیز سے افطار کریں اور وہی دعا پڑھیں افطار کی جو آپ صرف پورے رمضان پڑھتے آئے ہیں. گویا یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ یا اللہ تو نے، تیری اطاعت ہم نے کی اور اب آج سے ہم ایک نیا دن کا آغاز کر رہے ہیں. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اب انشاءاللہ انسان گناہ نہ کرے، یہ ہے. اسی لیے شوال المکرم کو مکرم کہا جاتا ہے. دیکھیے شعبان کو معظم یعنی صاحب عظمت، یعنی چونکہ رسول اللہ نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اس لیے صاحب عظمت مہینہ ہے رسول اللہ کی نسبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کو مبارک کہا جاتا ہے، برکتوں کو مہینہ، اللہ اس میں برکتیں نازل کرتا ہے رمضان المبارک میں. اور شوال کو یعنی رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مکرم. مکرم کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی وہی رسپیکٹ والا مہینہ، یعنی اللہ اپنے بندے کو انعام دے کے آج کے دن انسانوں کی، روزے داروں کی رسپیکٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ مکرم. اور مکرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اب یہ انسان جس نے 30 دن تک اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، یہ انسان اب رسپیکٹیبل ہو گیا ہے، اللہ کے نزدیک صاحب کرامت ہو گیا ہے، یعنی صاحب عزت ہو گیا ہے. اب اپنی عزت کو باقی رکھنا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. تو یہ ہے. اور ایک بس لاسٹ میں مسئلہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ آپ عید الفطر کے دن روزہ رکھیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی بغیر کسی پرابلم کے، اگر آپ کہیں جرنی کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے، حرام ہے عید کے دن ٹریول کرنا. ہاں اگر کر سکتے ہیں تو صلاۃ العید کے بعد کر لیجئے، بہتر ہے صلاۃ ظہرین کے بعد، ظہرین کی صلاۃ کے بعد آپ یہ ٹریول کر سکتے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی. بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ تمام حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور بہتر ہے کہ آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں سے، تاکہ لوگوں تک یہ عید الفطر کے سلسلے میں ویڈیو پہنچ جائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.